السلام علیکم۔ جو میں آج آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ہے خاموشی، صبر اور اللہ کا فیصلہ۔ ایک پرسکون سا گاؤں تھا جہاں زندگی سادہ تھی مگر لوگوں کے فیصلے اکثر جلدی میں ہو جاتے تھے۔ اسی گاؤں میں دو نوجوان رہتے تھے جن کی قسمت ایک جیسی تھی مگر راستے مختلف تھے۔ ایک کا نام احمد تھا۔ احمد کام بولنے والا، سادہ کپڑے پہننے والا اور زیادہ تر خاموش رہنے والا نوجوان تھا۔ وہ اکثر فجر کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھا رہتا اور اللہ سے دل ہی دل میں باتیں کرتا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے، یہ لڑکا دنیا داری نہیں جانتا، یہ کیسے آگے بڑھے گا۔ دوسرا نوجوان تھا سلمان باتوں کا ماہر تھا، لوگوں کو متاثر کرنا جانتا تھا اور ہر مجلس میں خود کو سب سے بہتر ثابت کرتا۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے، یہ لڑکا کامیاب ہوگا، یہی زمانہ دیکھے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد دن میں محنت مزدوری کرتا اور رات کو ماں کی خدمت کرتا۔ کبھی شکوہ نہیں کیا، بس اتنا کہا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں اعلان ہوا کہ شہر سے ایک معتبر ادارہ آیا ہے جو دیانتدار، صابر اور ذمہ دار نوجوانوں کو اچھی نوکری دینا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سلمان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ موقع تو میرے لیے ہی آیا ہے۔ احمد نے کچھ نہیں کیا۔ وہ شام کو مسجد گیا، 2 نفل ادا کیے اور اللہ سے بس اتنا کہا، یا اللہ، اگر اس میں بھلائی ہے تو میرے لیے احسان فرما دے۔ انٹرویو کا دن آیا۔ سلمان اندر گیا تو باتوں کی لمبی فہرست لے آیا، اپنی تعریف، اپنی قابلیت، اپنے خواب، مگر عاجزی کہیں کم تھی۔ جب احمد کی باری آئی تو اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ کم بولا مگر جو بولا سچ بولا۔ اس نے کہا، مجھے سب کچھ نہیں آتا مگر جو ذمہ داری ملے میں اسے امانت سمجھ کر نبھاؤں گا۔ انٹرویو ختم ہوا۔ چند دن بعد نتیجے کا اعلان ہوا۔ پورا گاؤں حیران رہ گیا جب احمد کا نام منتخب ہوا۔ سلمان کا چہرہ بدل گیا۔ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، پھر بھی یہ کیسے؟ ادارے کے نمائندے نے نرمی سے کہا، ہم نے وہ شخص منتخب کیا جس کے لفظوں سے پہلے اس کا کردار بول رہا تھا، کیونکہ امانت داری بولنے سے نہیں نبھانے سے ثابت ہوتی ہے۔ اس دن گاؤں والوں کو سمجھ آیا کہ اللہ کے فیصلے انسانوں کے اندازوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ احمد نے نوکری پا لی مگر وہ ویسا ہی رہا، سادہ، شکر گزار اور خاموش۔ اور سلمان، اس نے بھی ایک دن سمجھ لیا کہ اونچی آواز نہیں، نرم دل اور صاف نیت اللہ کو پسند ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کی وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔